أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبطت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. سسکتی ہوئی انسانیت کو جان دینے کے لیے، حیات دینے کے لیے وعدہ الہی آ رہے ہیں، بہت جلد آ رہے ہیں. ہمیں اس حکومت کے قابل اللہ بنا دے. دعا بھی کریں اور فکری اور جسمی تیاری بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ وعلا فی ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بأس بعضكم بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صلوات پڑھیے محمد
اسباب ذلت و سقوط ملت کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری تیسری کڑی ہے۔ پہلے مرحلے میں اپنے نفس کو آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں، دین ہی کی باتوں کو سچی سمجھیں۔ جب قرآن کہہ دیتا ہے تو حرف آخر ہے، پھر اس کو کوئی فوق قرآن نہیں ہے۔ اگر قرآنی آیات کے اثرات نہیں ہو رہے ہیں ہم پر تو پھر اس کو گریہ کرنا چاہیے کہ مالک ہم نے وہ کیا کر دیا ہے کہ ہم پر ہدایت کا اثر نہیں ہو رہا۔ سلب ہدایت یہ خود عذاب الہی ہے۔ سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، اس کی 65ویں آیت ہے جو ہم مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس بات کا اظہار کر دو، قل اللہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ جس طرح سے نبیوں کو مبعوث کیا انسانی ہدایت کے لیے، اسی طرح سے عذاب بھی تم پر نازل کرے گا۔ وہ عذاب یا آسمانوں سے یا زمین کے تمہارے پیروں کے نیچے سے، اور تیسرا جو خطرناک عذاب ہے تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، اور تم ایسے لباس کو پہن لو گے کہ بٹ جانا ہی تم عزت سمجھو گے۔ یلبسکم کی تفسیر کل ہم نے ڈیٹیل میں سمجھائی، لباس کہہ رہا ہے ذات پروردگار۔ ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ مولا نے فرمایا تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں تمہیں جہاد کے لیے بلا رہا ہوں، گرمی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو گرمی ہے، سردیوں میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو سردی ہے، بہار میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو ہمارے فصلیں تیار ہیں۔ تم جہاد سے بھاگ رہے ہو، اللہ تمہارے بدن میں لباس ذلت پہنا دے گا۔ تم نوچ کھسوٹ کر نکالنا بھی چاہو تو نہیں نکال سکو گے۔ جہاد یہ نہیں کہ تلوار لے کر کے میدان میں چلے جانا، جہاد انسان کا اپنے نفس سے جہاد کر کے پھر میدان عمل میں آنا۔ یہاں پر بھی مولا نے لفظ لباس استعمال، البسکم ثوب الذلہ۔ اللہ، جہاد سے دور ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لباس پہنائے گا ذات پروردگار ذلت کا، جس کو تم نکالنا بھی چاہو تو نہیں نکال سکو گے۔ ذلت کا لباس قرآن بھی کہتا ہے وَيَلْبِسَكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ ہم کون ہیں؟ سب جمع ہوئے ہیں حسین کے نام سے، نقطہ اتحاد ولایت ہے، حسین کے نام میں آ گئے ہیں تو پھر کوئی اور تفرقہ بازی نہیں ہونا چاہیے کہ کون مقصر ہے، کون مولائی ہے، کون اصولی ہے، کون اخباری ہے، کون ملنگی ہے، کون ڈھلنگی ہے۔ یہ لباس ذلت ہے۔ سمجھ رہا ہے انسان مومن وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے نا،
ذات پروردگار نے اعلان کر دیا کہ میری طرف سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ دنیا یہ سبب و مسبب اسباب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ جہاں بھی کاز ہوگا اس کا ایفیکٹ ہونا ضروری ہے، جہاں سبب ہوگا مسبب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میری طرف سے میں خیر محض ہوں، میری طرف سے شر آنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ میں نے شیطان کو بھی شر نہیں پیدا کیا تھا، شر بن گیا، اپنے کردار کی وجہ سے شر کو اپنا لیا۔ اللہ نے شر کو اپنے لیے نہیں کہا، خیر محض ہے۔ آواز قدرت آئے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ہم انسانوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یظلمون، انسان اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے۔ عذاب کے نازل ہونے کی وجوہات سورہ اعراف 168ویں آیت ہے، اگر میری میموری ساتھ دے رہی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے زمین میں لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹا۔ یہ حکمت پروردگار ہے۔ کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ٹھنا ہے۔ اللہ کی یہ حکمت ہے کہ جب اس گلدستے میں آؤ تو کئی رنگ ملیں گے، ایک رنگ نہیں ملے گا۔ حکمت پروردگار ہے، اللہ کی یہ حکمت ہے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان امموں میں کچھ نیک ہیں اور کچھ نیک نہیں ہیں۔ آئیے بیٹی اچھی طرح سے بیٹھ کر سنیے اور غور سے اچھی طرح سے میرے لفظ نہیں ہیں، اللہ کے لفظ ہیں، الفاظ اللہ کے ہیں۔ اگر اتر رہے ہیں تو شکر ادا کیجیے، اگر نہیں اتر رہے ہیں تو پوچھئے کہ میں نے وہ کون سے گناہ کیے ہیں کہ میرے کان سننے کے عادی نہیں ہیں، میرا وجود اللہ کے کلام کو اتارنے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا کیا میں نے؟ واٹ آئی ہیو ڈن؟ کیوں میں اس مقام پہ پہنچ گیا؟ کس لیے پہنچ گیا؟ آئی ہیو ٹو آسک کوسچن، میں خود پوچھنا چاہیے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بلا کہتے ہیں عربی میں امتحان کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، میری بہنیں بھی سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں۔ یہ 10 مجلسیں اگر میں اپنے نفس کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر میں اپنا لوں تو میری حیات ذلت سے عزت تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنا لیں تقدیر ملیر بدل سکتی ہے، اگر ملیر بدل گیا تو پورا کراچی بدل سکتا ہے۔ کبھی یہ نہ کہیے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، یہ کہیے کہ اکیلا ہی کر سکتا ہوں۔ کبھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں ایم الون، نہ، آپ کے پاس اگر اللہ کی ذات ہے تو اکیلے نہیں ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بلا کہتے ہیں امتحان کو۔ میں کینیڈا میں رہتا ہوں، امریکہ میں رہتے والے رہتے ہیں، یوروپ میں رہتے ہیں، ہر ایک کو خواہش ہے کہ وہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں۔ میں جب بات کرتا ہوں مولانا آپ تو مزے میں ہم کو آنے نہیں دیتے۔ بات گہری ہے، اتنی آسان نہیں ہے۔
ہر ایک شخص ادھر دیکھ رہا ہے جہاں تباہی ہے۔ قرآن مجید کا پروپوزل یہ ہے، بہت اچھی طرح میرے نوجوان نئی نسلیں، I beg your pardon، ذرا آنکھوں کو رگڑو، بیدار ہونے کی کوشش کرو۔ بلا عربی میں امتحان کو کہتے ہیں، ٹیسٹ کو کہتے ہیں، کوئز کو کہتے ہیں۔ امریکہ یورپ کہتا ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو خوشحالی دیں گے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھے اس چیز کو۔ میں قرآن کی آیت کے ساتھ کا سہارا لے کر کے میں آپ کو جواب دوں گا۔ میں اپنی طرف سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ نہ بولوں، اس لیے کہ میں بولوں گا تو لطف نہیں آئے گا، دین بولے گا تو مزہ بھی آئے گا، اترے گا بھی۔ میں کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، دین بولوں، میں دین بولوں۔ عزیزان گرامی، جب لیڈر آتا ہے مجمع کے سامنے، تمہارے لیے میں راستے بنا دوں گا، میری بات مانو، تمہارے لیے گٹر ٹھیک کر دوں گا، تمہارے لیے وہ راستے ٹھیک کر دوں گا، تمہارے لیے پل بنا دوں گا، تمہارے لیے وہ کر دوں گا، تمہارے لیے اچھی زندگی بسر کروں گا، بیچارے سیدھے سادے نعرے لگا کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ اپنا الو ٹھیک کر کے چلا جائے گا۔ اور جہاں پر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہ ہے، وہاں پر فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جب بھی لیڈر آتا ہے تو جاب سیکیورٹی کی بات کرتا ہے کہ تمہاری جاب کو میں سیکیور کروں گا اگر تم مجھے الیکشن میں چن لو تو۔ مگر اسلام کا پیغمبروں کا میسیج انوکھا ہے۔ اس میسیج کو لے کر کے جائیے۔ غلط فہمی ہے کہ امام آئیں گے تو اچھا ہو جائے گا، نہ، اچھے ہو جاؤ گے تو امام آئیں گے۔ غیبت امام ہماری وجہ سے، غیبت امام ہماری وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے۔ پیغمبروں نے کیا کہا؟ بہت ہی باریک نکتہ ہے۔ علماء کرام یا سادے لباس میں ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں جاسوس ہیں امام زمانہ کے، دیکھتے ہیں کہ ممبر پہ صحیح کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے۔ خدا انشاءاللہ ان تمام کے سائے کو سلامت رکھے۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر میں یہ نکتہ ایلابریٹ کر سکا تو میری جو آگے کی باتیں ہیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آنے لگیں گی۔ بہت ہی غور سے، میرے جملے نہیں اللہ کے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، سورہ حدید 57 چapter، آیت نمبر 25، 57واں سورہ 25ویں آیت۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے میسنجرز کو، رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، چھپی ہوئی نہیں تھے۔ ان کے نشانیاں بتا رہی تھیں وہ ادھر سے ہیں، ادھر سے نہیں ہیں، کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، دو چیزیں ان کو عنایت کی، ایک کتاب دی، دوسرے کرائٹیریا دیا، معیار دیا، وزن کرنے کی صلاحیت دی، میزان دیا۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ علی تجھ پر ہزاروں جانے قربان زیارت کا ٹکڑا ہے مولا علی کے۔ یا علی کہنے والوں، یا علی کہتے ہوئے بھی ہوشیار رہو، علی میرے نعروں سے خوش ہونے والا نہیں ہے، میرے کردار کو دیکھنے والا ہے۔ یقیناً محبت علی ہے، ہم جوش میں آتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، محبت علی کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تربیت علی سے ہم دور ہو جائیں۔ زیارت کا ٹکڑا ہے، السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام ہو تم پر اے علی ابن ابی طالب۔ کون ہیں آپ؟ اعمال کے میزان ہیں، نماز پڑھنے والا نہیں۔ علی جیسی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔
یعنی میزان علی ہے. علی جیسی زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، علی جیسی جہاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، علی جیسا امر بالمعروف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. معیار کرائٹیریا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے علی کے لیے یا نبی کے لیے. ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے علی کے لیے یا نبی کے لیے. چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے. میرے افکار کو بلند کرنے کے علی کو چنا ہے، نہ یہ کہ علی پر احسان. نہ، رسولوں کو بھیجا، معیارات کو بھیجا. سارے لیڈر دنیا کے کہتے ہیں کہ میں کروں گا، میں جاب دوں گا، میں راستے ٹھیک کر دوں گا، میں جو ملیر میں پانی بہہ رہا ہے اس کو ٹھیک کر دوں گا، میں جو گٹر کا پانی جو چھوڑا ہوں اس لیے چھوڑا ہوں کہ میری بات نہیں مانے، تم نے کسی اور کی مانے. یہ دنیا کے لیڈر ہیں. جب اللہ کا لیڈر گفتگو کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نہیں. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدالت کے خوگر بن جائیں. پیغمبر آئے تھے لوگ بیدار ہو جائیں. اب انگلش میں سرو کرتا ہوں میں، سرو یور سیلف. تم خود بلند ہو، ہم بلند کرنے والے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مسٹیک ہے، چنانچہ اس مسٹیک نے ہم پر یہاں تک پہنچا دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں بمباری ہو رہی ہے، بم پھٹ رہے ہیں، نجف میں بم پھٹ رہے ہیں، اتنی یہ ہو رہی ہے. مولا مولا، ارے بھائی مولا نے اپنی زندگی میں بتایا. میری زندگی میں اس مصائب تک پہنچ گیا ہوں کہ فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ میرے گلے میں ہڈی تھی اور میرے آنکھ میں تیر تھا. سمجھیے باتوں کو، ٹریڈیشنل باتوں کے عادی مت ہو جائیے. بہلائی بات، بہلانے والی، آپ کو سلانے والی باتوں سے خوش مت ہو جائیے. یہاں سے اٹھیے. تقدیر بدلنا ہے تو علی بدلنے والا نہیں ہے. علی کے قول پر میں عمل کروں گا تو تقدیر بدلے گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرج. اب کہاں تک پہنچے ہم؟ یہ بہت ہی اہم درس ہے. اس درس کو میری طرف سے نہیں، قرآن کا. لِيَقُومَ النَّاسُ، پیغمبر آئے، رسول آئے، آدم سے لے کر خاتم تک، کائے کے لیے؟ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے. خود بیدار ہوں گے تو پیغمبر کی بات مانیے اور تب تمہاری کامیابی ہوگی. اس لیے امام حسین نے مدینے میں جنگ نہیں کی. وہاں بھی کرتے جیسے جنگ خندق ہوئی، وہاں پہ پاس مدینے کے باہر کرتے، سارے لوگوں کو جمع کرتے. ہو نعرہ حیدری، ہزاروں جمع ہوتے. امام حسین نے کہنا میں شرارت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، تمہاری بیداری کے لیے کر رہا ہوں. انقلاب حسینی کو سمجھیے. تو جب نکلے تو صرف 72 ہی نکلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب آواز حسین دے رہے ہوں ہم کہیں کہ مولا میں پکارتا رہا اب آتے نہیں تھے. مولا کہیں گے تم کو میں بلاتا رہا تم آتے نہیں تھے. مولا بلا رہے ہیں، ابھی اسی وقت بلا رہے ہیں. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. آئیے قرآن کی وہ آیت کو سورہ اعراف کی تکمیل کروں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. ہم نے امتحان لیا دو چیزوں سے. امریکہ کہتا ہے ہمارے پاس آؤ، یورپ کہتا ہے ہمارے پاس آؤ، آسٹریلیا کہتا ہے ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری زندگی کو اچھا کر دیں گے. ہم نے سنا تھا کہ دجال آئے گا، وہ روٹی بانٹے گا، لوگ اس کے پیچھے جائیں گے. کیا یہ دجال نہیں ہیں جس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں؟ دجال نہیں ہیں جو آپ کو کھلونوں میں لگا چکے ہیں، آپ کی حیثیت سے ہٹا چکے ہیں، آپ کی زندگی کو بتا چکے ہیں، بدل چکے ہیں. اس لیے کہ ہم نے دین کو جیسے دین چاہتا ہے ویسے نہیں سمجھا. ہم چاہتے ہیں دین سمجھیں
تو ہمارے عقلوں کے اعتبار سے سمجھیں، ہماری عقلیں محدود ہیں، دین لا محدود ہے۔ سمجھے اچھی طرح سے؟ بلاؤنا، ویسٹرن کنٹریز کہتے ہیں کم ٹو اس وی گیو یو بیوٹیفل لائف، بہترین زندگی ہمارے پاس ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے نہ، تم بلند ہو جاؤ، تمہاری زندگی بیوٹیفل ہے۔ یہاں پر تم پورے اس ملیر کو تم جنت بنا سکتے ہو، اس ملیر کو کب؟ جب سنو، باقری جب نبیوں کی نہیں سنی تو تیری کیا سنیں گے؟ جب علی کی نہیں سنی تیری کیا سنیں؟ ہمارا کیا کام ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کہہ دینا کام ہے، تاکہ روز قیامت مالک اتنا موقع ہمیں ملا تھا، اب آئے تھے، اگر ہم الو ٹھیک کرنا تھا، ہمیں وہ آریٹری بھی آتی ہے، 1 گھنٹے تک آپ اٹھ بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، نعرے بھی لگائیں گے، خوش بھی ہوں گے، کہیں گے مزہ آ گیا۔ مزہ دے کے آنے آیا ہوں، ممبر پہ آیا ہوں میسیج حسین دینے کے لیے، ممبر پر آیا ہوں پیغمبروں کی میسیج کو جو گردنوں پہ میرے ہے، میری گردن پہ اس کو ادا کر کے جاؤں، تاکہ روز قیامت میں سرخرو ہو سکوں۔ مالک مجھے جہاں موقع ملا، میں نے اپنی ذمہ داری جیسے قرآن چاہتا ہے کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام ہے کل سے آنکھوں کو رگڑیے، بہت سو چکے، کب تک سوتے رہیں گے؟ بیدار رہیے، سونے کے لیے انشاءاللہ بہت موقع ہے، جب انتقال ہوگا اعمال اچھے ہوں گے۔ پھر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرج۔ وہ بلاؤنا، ہم نے بلا کے معنی کیا ہیں؟ سبق یاد ہے کہ نہیں ہے؟ امتحان، البلاء للظالم ادب وللمؤمنین امتحان وللانبیاء درجہ۔ بلا جب نازل کرتا ہے ذات پروردگار، امتحانوں میں ہمیں ڈالتا ہے۔ سونے کو گھس کے دیکھو، انسان میں بس کے دیکھو، سونا جتنا گھستے چلے جائیں گے، کتنے کیرٹ ہے سونا پتہ چل جائے گا، 18 کیرٹ ہے یا یہ کہ 18 ہے، 19 ہے، 20 ہے، 24 ہے، کھرا ہے یا نہیں ہے، گھسنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا امتحان میں لیتا ہوں۔ اگر ظالم پر امتحان لیا، اس پر کیوں؟ ادب سکھانے کے لیے، تماچا مارنے کے لیے، جیسے بچے کے پر ماں باپ تماچا مارتے ہیں، ادب ٹھیک ہو، شرارت کر رہا ہے۔ ظالم کو ادب کے لیے بلا، مومن کو امتحان کے لیے بلا، انبیاء کو درجے کے لیے بھی۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وعجل فرجا، بہت اچھی طرح سے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، مولانا اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا، بہت ہوشیار رہیے۔ حدیث میں ہے اگر رنج و غم نہیں آ رہا ہے تو سمجھیے کہ خدا مہلت دے رہا ہے، ڈھیلی رسی۔ اللہ کے مکر سے مطمئن مت ہو جائیے۔ جاب بھی اچھی ہے، بچے بھی اچھے ہیں، گاڑی بھی اچھی ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، ظاہراً سب کچھ ہے، مالک نہ، اللہ یہ کہہ رہا کہ نہ۔ اس لیے سرکار کی اس حیات کی سیرت میں ہے کہ 3 دن تک پریشان نہیں ہوتے تو سجدے میں گر کے روتے، پروردگار کیا تو نے مجھ پہ چھوڑ دیا؟ کیا تو مجھ سے امتحان نہیں لیتا؟ ہم 3 لمحے نہیں چاہتے، سرکار کہہ رہے ہیں کہ نہ، تو مجھ سے پتہ چلے، اگر if you love me، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے ٹیسٹ کرتا چلا جا، امتحان مجھ سے لیتا چلا جا۔ تو برادران عزیز، اگر گھر اچھا ہے، جاب اچھی ہے، اولاد اچھی ہے تو امتحان ہے، پریشانی ہے تو امتحان ہے، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، عیش کی جگہ نہیں۔ قبرستان میں جا کے بیٹھیے، ہر لمحے ایک میت آتی ہے، سب روتے ہیں، ارے بھی کیا جگہ ہے، میں کیسی جگہ آ گیا؟ تم ایسی جگہ آ گئے جہاں رونے کے علاوہ تمہیں ہنستا ہوا نظر نہیں آئے گا۔
اگر تم شادی محل میں جاؤ گے روزانہ بریانی بنے گی، خوشیاں ہوں گے، فوٹوز ہوں گے، جہاں ہو وہاں ویسے ہی ملے گا۔ دنیا میں راحت ملنے والی نہیں ہے جب تک کہ اصول کو تم نہ اپنا لو۔ جب اصول کو اپنا لو گے، ذات پروردگار کہتا ہے کہ وَأَرْسَلْنَا مِدْرَارًا، آسمان سے ہم رحمتیں نازل کریں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے اچھائیاں دے کر، حسنات دے کر، خوشیاں دے کر، خوشحالی دے کر امتحان لیا، بلا میں ڈالا۔ وَالسَّيِّئَاتِ، پریشانیاں دے کر ان کو بلا میں ڈالا۔ یہ دونوں بلائیں کائے کے لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہ اللہ تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے۔ اللہ نے دولت دی، خمس کی تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب مولویوں کی چکر ہے۔ میں یہ محنتیں میں نے کی، ہو یہ میں اتنا، خصوصاً ہمارے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اتنا آ گیا ہے کہ ہم اس فضا میں آتے ہی وہ میں کی چکر میں آ جاتے ہیں۔ میں کل ہی بتا رہا تھا ایک مجلس میں کہ میں دبئی ایئرپورٹ پر، اسی جو لوگ میرے ساتھ تھے وہی لوگ تھے، دبئی ایئرپورٹ پر داخل ہونے سے پہلے پلین میں سب کہہ رہا تھا، وہ اعلان ہو رہا تھا پلیز ہیو سیٹ انٹل پلین ہیز گون آن اٹس پلیس، جب تک پلین رکے نہیں وہیں بیٹھے رہیے۔ سب لوگ شرافت سے بیٹھے تھے، لیکن جیسے ہی کراچی میں آئیں، ابھی پلین چل رہا ہے، سب کھڑے ہو گئے۔ سب کے اندر غصہ ہے، ہمارا لیڈر ہی اچھا نہیں ہے تو ہم کیوں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی لیے شہید باقر الصدر نے ایک جملہ کہا تھا، ذوبوا فی الخمینی کما ذاب فی الاسلام، خمینی میں ایسے گھل جاؤ جیسے خمینی اسلام میں گھل گیا۔ تو کیوں خمینی کے بعد دنیا سنی؟ کیوں ایک ایسی کنٹری جس میں شراب تھا، کباب تھا، شراب سور کا گوشت بکتا تھا، اور کیبریز تھے، مشہد مقدس گندہ ترین مقام تھا، اس کو ایک عالم نے نیکیوں سے دنیا کو بتایا، بندوق سے بدلتے نہیں ہیں، کردار سے بدلتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ او یلبسکم شیعاً، عذاب الہی ہے۔ شیعوں، مسلمانوں میں دیوبندی، بریلوی، بریلیوں میں تقسیم، دیوبندیوں میں تقسیم۔ اب تقسیم کی اس انتہا کا نام ہے داعش، IS، جس میں یہ لوگ بھی، چھوٹے والے بھی کہہ رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج۔ صلوات آئیے نتیجے کی طرف جائیں آج۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی خطا کرتا، گناہ کے معنی ضروری نہیں ہے کہ دو چاری گناہ، شریعت کے حدود سے ہٹ جانا گناہ ہے، حدود شریعت میں آ جانا عبادت۔ گناہ جب کرتا اس کا امپیکٹ ہے، یہ بچے، نوجوان بچے، 13 سال کے بچے جوانی کی حدود میں آئے ہیں،
ان کے اندر ایک جوش مارتا ہوا ولولہ ہے. اگر یہ بچہ خطا کیا، غلطی کیا، تو اس کی پوری زندگی ٹھوکریں کھاتا ہوا جائے گا، اس لیے کہ اس نے جب کام کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اور چلا گیا. اس کے اندر جس کے اندر نہیں جانا چاہیے تھا، کتابوں میں آنکھوں کو گاڑ دینا چاہیے، نہ یہ کہ ٹیلی فون میں. جب تک کہ اگر ہم اس بات کو نہ سمجھے، دیکھیں میں بتاتا ہوں. عذاب ذات پروردگار نازل کرتا ہے کس پر؟ گناہ پر عذاب نازل کرتا ہے، خطاؤں پر عذاب نازل کرتا ہے. کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ حدیث بیک اپ کے لیے. مولا کا خطبہ ہے، ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا. ایک ایک جملے میں مولانا ایک ایک لفظ میں. آخر میں یہاں پہ پہنچتے ہیں صدقہ. صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ صدقہ سمجھتے ہیں بری چیز ہے. خمس جیسے ہے، زکوٰۃ جیسے ہے، صدقہ بھی ایک چیریٹی کا نام ہے. اس میں شرمندگی کا نام نہیں ہے کوئی بھی. ایک چیریٹی ہے، نام دیا گیا ایک چیریٹی کا جس کا نام ہے صدقہ. الصدقۃ سر تکفر الخطیئات. مولا نے صدقہ جو دیتے ہیں، ہم لوگ جو دیتے ہیں، اس کے دو طریقے. ایک چھپ چھپا کر کے اندھیرے میں اس غریب کے پاس گئے جس کے پاس روٹی نہیں ہے، فوراً پہنچا کے نکل گئے تاکہ کوئی صورت دیکھے بھی نہیں. یہ ہے صدقہ سر، تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے. لوگوں کو بتا کے نہیں دینا ہے، اور اس کی عزت کو بچا کے دینا ہے. صدقہ سر کیا کرتا ہے؟ تکفر الخطیئات. ہمارے جو گناہ ہیں اس گناہ کے لیے مغفرت کا باعث بنتا ہے. چھپا کے، اگر چونکہ گناہ انسان چھپا کے کرتا ہے، صدقہ اگر میں نے چھپا کے دیا تو اللہ کیا کرتا ہے؟ میرے چھپے ہوئے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرتا ہے. وَصَدَقَةُ الْعَلَانِيَّةِ، اوپنلی چیریٹی دینا. کسی نے کار میں ناک کیا، فوراً کسی نے پوچھا، فوراً. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو کبھی جھٹلاؤ نہیں، جھڑکو نہیں، جتنا ہو سکے دے دو، نکل جانے دو. یہ علانیہ جو دیں گے کیا ہوگا؟ تدفعو یا تدفعو میتۃ السوء، میتۃ السوء، ناگہانی اموات سے بچنے کا ڈھنگ علانیہ صدقہ. کسی کا ایکسیڈنٹ میں موت ہو گیا، کسی کا پریشانی موت ہو، کسی ادھر ابھی اچھے خاصے تھے ہارٹ فیل ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وجہ، ایک وجہ مولا فرماتے ہیں یہ جو تو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، ویسٹ آف لائف ہے، اس کو بچنا ہے تو علانیہ صدقہ دو. علانیہ صدقے میں فائدہ یہ ہے دوسرا بھی دیکھ کے سمجھتا ہے کہ دینا چاہیے. دے صدقہ. دیکھیے یہ کیا ہے؟ ایک کاز کا اس کا ایفیکٹ ہے. صدقہ علانیہ کا ایک ایفیکٹ ہے، صدقہ سر کا ایک ایفیکٹ. اگر کوئی شوہر بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، معصوم کی حدیث ہے، بیوی اندر ہی اندر کڑ رہی ہے، ممکن ہے کہ اس کی موت میتۃ السوء، ممکن ہے کہ وہ اچانک مر جائے. مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایک نوجوان، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ قصہ ایک دم فٹ ہوتا، لیکن شاور لے رہا تھا، نہا رہا تھا، وہیں گرا مر گیا. میں پریشان ہوں کہ مجھ سے اس گھر سے بہت زیادہ رابطہ تھا، آتا جاتا تھا. 28-29 سال کا جوان، شادی بھی تھی، چھوٹا بچی نیو بورن بیبی تھی، بیٹی تھی، اور ادھر وہ نہا رہا تھا، نہاتے نہاتے گر کے مر گیا. جوان اچھا خاصا. میں ذرا سا کیوریس انسان ہوں، ذرا سا بہت زیادہ حص سے کنجکاوی ہے، تلاش کیا کہ ہوا کیا ہے. بعد میں پتا چلا 2 سال سے باپ سے بات نہیں کیا تھا. سمجھتے ہیں ہم دین کو، سمجھتے ہیں دین نظر نہیں آتا ہے. دین اتنا آسان سمجھتے ہیں. دین اس کے لیے آسان ہے جو عمل کرے.
اگر کمپیوٹر کسی نے کھولا ہی نہیں، اس کے سامنے بٹھا دیں تو سمجھے گا کہ بٹن پہ ہاتھ لگاتے ہیں یہ ایکسپلوژن ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ جتنا آپ قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ پروگرامر کے لیے جتنا وہ پروگرام کرتا جائے گا اتنا آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ دین بھی ایک ایسا پروگرام ہے، جتنا عمل کرتے چلے جائیں گے اتنی رحمتیں نازل ہوتی چلیں گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ انفرادی حیات میں اگر میں نے گناہ کیا مجھ پر ایک اثر ہونے والا ہے۔ میرے نوجوان بچوں، بی کیئرفل، ٹیلی فون سے بچو۔ اگر تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، ورنہ پھر سڑک میں دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو محنت کر رہے ہیں، کوئی ترقی نہیں ہو سک رہی ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں۔ تمہارا بھی وہی حشر ہونا ہے۔ اگر تم اپنے حشر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو گناہ سے بچو، ورنہ ذلت کا لباس ہوگا۔ دوسرا، معنویت کی سلب۔ اگر گناہ کرتا ہے تو یہ ظاہراً یہ اثر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ معنویات کو ذات پروردگار سلب کر لیتا ہے۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں لذت نہیں ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت میں لذت نہیں ہے، زندگی میں لذت نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ نے تم پر مہر ڈال دیا ہے، اب کسی بات میں مزہ نہیں ہے۔ اسی لیے قسوہ قلب، علماء اخلاق کہتے ہیں دل کا سخت ہو جانا۔ رونا کیوں نہیں آیا؟ مولا مولا حسین نے کیا کہا؟ رو 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 کربلا وائے یزید کی فوجوں، رو، تم کو تمہاری حالت پہ رونا چاہیے، تم رو نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھر گئے، رو نہیں سکتے، آنسو نہیں نکل سکتے۔ مصلی پر گریا نہ آئے تو سمجھو کوئی پرابلم ہے۔ مولا علی کانٹرڈکٹری، متضاد صفات کا حامل ہے۔ وہ واحد شخص ہے مولا علی جس پر ہزاروں جانیں قربان، جس کے پاس وہ قوت ہے، میدان میں جاتا ہے تو ایسے جاتا ہے جیسے شیر نر ہے، کسی کا پرواہ نہیں کرتا، وہ حملہ کرتے چلے جاتا ہے۔ اگر کائنات اس کے مقابل میں آ جائے تو کوئی رکتا نہیں، اس لیے کہ اس کی جنگ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ وہی علی جو اتنا جوان مرد ہے، مصلی پہ بیٹھتا ہے، الہی کیف تطرد مسکین التجا الیک من الذنوب حاربا کیف تخیب مسترشدا قصد الى جنابک سائی ام کیف ترد ظمآنا ورد الہی۔ کاش ہم ٹائم نکالتے، کچھ الفاظ عربی کے سیکھتے، زندگی کو ویسٹ نہ کرتے، اپنے آپ کو سنبھالتے تو ان جملوں سے اسی طرح سے محظوظ ہوتے جس طرح سے اردو سے۔ پروردگار الہی کیف تطردو، پروردگار تو اس مسکین کو کیسے دھتکارے گا جو تیرے دروازے پہ آ گیا۔ نکل جاؤ بھائی، نکل جاؤ، تو رحمت ہی رحمت ہے، ناممکن ہے تو ایسا کرے۔ کیف تطرد مسکین التجا الیک من الذنوب حاربا، جو اپنے گناہوں سے گھبرا کے تیرے پاس آیا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو کہہ رہا نا نا نا، اور اس پیاسے کو کیسے تو کہے گا نا میرے چشمے میں پانی نہیں ہے؟ تو ہر ایک جانوروں کو پانی دیتا ہے، کیا میں ایسا بھی جانور ہوں کہ تو پانی مجھے نہیں دے گا؟ یہ امکان ہی تیری ذات سے نہیں ہے۔ وہ علی ہے جو شجاعت کے عالم میں یہ ہے کہ میدان میں جنگ میں جاتا ہے تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، یہاں بلک بلک کر اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے۔ یہ دو کانٹرڈکٹری قوتیں ہیں، دو متضاد قوتیں ہیں۔ جوان مرد کے آنسو نہیں نکلتے۔ علی صبح روتا ہے، علی شام روتا ہے، علی کسی یتیم کو دیکھتا ہے تو روتا ہے، علی کسی بے کس کو دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ کیوں علی رو رہا ہے؟ اس لیے کہ جہاں شجیع ہے وہاں رحمت کامل بھی ہے۔
انفرادی زندگی میں عذاب. گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہیے. رزق میں حدیث میں ہے کہ تم رزق اچھا چاہتے ہو زیادہ سے زیادہ ملے, جاب اچھی ہو جائے. جاب کی چکر سے زیادہ بزنس میں جائیے. بزنس بھی اخلاق اسلامی کو سیکھ کر کے جائیے. پہلے الفقہ ثم التجر, امام نے فرمایا پہلے فقہ اسلامی سیکھو پھر اس کے بعد تجارت کرو. کما لینا کمال نہیں ہے, حلال کمانا کمال. کمانا ہے تو حلال کمانا. تو کوشش کریں, بہت کوشش کریں, کامیاب رہیں, زندگی کو بدلیں, اپنے آپ کو بدلیں, فکر کو بدلیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں اور پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اگر کوئی شخص بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, خدا اس کے رزق میں بوچھار کرتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ باہر تو بہت خوش, لیکن گھر میں داخل ہوتے ایسے جیسے جبار. باہر سب کہتے ہیں کیا انسان ہے بھائی, اس سے بیٹھیں باتیں ہنسی مذاق کتنا اچھا کرتا ہے, لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا وہ ہنسی مذاق ختم, معلوم ہے کوئی ایک جبار داخل ہوا. نہ, حدیث یہ کہتی ہے جو بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہے گا اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا. تم ذرا سا ہاتھ کھلا رکھو بیوی بچوں کے لیے, اللہ اپنا ہاتھ کھول دے. میں نہیں ہوں, حدیث ہے. یہ انفرادی زندگی میں ظاہر اور باطن, معنویت اور جسمانیت کا عذاب. دوسرا, اجتماعی زندگی میں عذاب استیصال, عذاب غیر استیصال. یعنی کبھی یہ ہوا کہ پوری قوم کی قوم تباہ ہو گئی. آپ نے دیکھا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا, قوم سمود کو ایک ہی عذاب کے ذریعے سے ذات پروردگار نے ساری قوم کو برباد کر دیا. تو یہ کہیں عذاب استیصال ہے. دوسرا عذاب ہے عذاب غیر, یہ کہ ایک فرد کو. ہماری جو حالت پاکستان کی ہے دونوں عذاب ہیں, عذاب استیصال بھی ہے, عذاب غیر استیصال ہے. یعنی مل کر کے بھی ذات پروردگار نے فلڈز, اتنے طوفان بھیجے پھر بھی ہم بیدار نہیں ہوئے, اتنا خون خرابہ ہوا پھر بھی بیدار نہیں ہوئے. وَيُذِيقُ بَأْسَ بَعْضَكُمْ بَعْضٍ, آپس میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاؤ گے. یہ عذاب الہی, اس عذاب سے بچو. کیسے بچنا چاہیے؟ بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دین نے جو رہنمائی کی ہے وہی رہنمائی سچی ہے. حضرت آدم, اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا, ایک گناہ, وہ بھی گناہ نہیں کہتے, علماء کہتے ہیں ترک اولا, نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک بڑے جیسی شخصیت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, ترک اولا ہوا. 40 سال تک روتے رہے, ربنا ظلمنا انفسنا, مالک ہم نے بہت بڑا گناہ کیا, اگر ان لم تغفر لنا خطایانا لنکونن من الخاسرین, اگر ہم نے ہمارے گناہوں کو تو نہیں بخشے گا تو ہم گھاٹے میں رہیں گے. 40 سال تک روئے. جبرائیل آئے, اچھا ہاں کیا کر رہے ہو بھائی, کیا کر رہے ہو؟ توبہ کر رہے ہو. کب سے کر رہے ہو؟ 40 سال. 400 سال تک کرو, یہ توبہ قبول نہیں ہوتی. کہا کیوں نہیں ہوتی؟ کہ جب تک وسیلے سے نہیں کرو گے. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین. سکھایا جبرائیل نے, یہ کہو, یہ جملوں کے ذریعے سے توبہ کرو. جبرائیل کے کہنے پر شر بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن. آدم نے کہنا شروع کیا بحق الحسین, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پروردگار یہ کون سا نیا نام ہے, یہ کون سا نام ہے جس کے نام سے مظلومی چھلک رہی ہے.
مالک یہ کون سا نام؟ میں نے 4 نام لیے، میں خوشی خوشی نام لیتا رہا، وسیلہ دیتا رہا، لیکن جیسے ہی نام حسین آیا، ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارہ، مومنین کے لیے حسین کے نام سے حرارت ہے۔ عورتیں دیکھی صبح سے شام تک آئے حسین، کوئی مرد یہ نہیں کہتا کہاں جا رہی ہو، کھانے کا کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، محرم ہے، مجلس کرو، مظلوم کو یاد کرو۔ حسین حسین حضرت نوح کشتی پر سوار ہیں، پانی ابھر چکا ہے، کشتی محاذی کربلا کے زمین ہوئی، منجدار میں آئی۔ پروردگار یہ کون سا مقام ہے جہاں میرا دل گھبرا رہا ہے، بے اختیار طبیعت چاہ رہی ہے کہ روؤں، آواز آئی نو یہ کربلا ہے، کربلا۔ نوح یہ کربلا ہے، یہ نوح۔ ابراہیم فلسطین سے جا رہے تھے، اپنے چھوٹے بیبی حضرت اسماعیل کو لے کر جب کربلا کے سرزمین پہ پہنچے تو گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گرے، زخمی ہوئے۔ پوچھا مالک یہ کیا جگہ ہے، کیوں یہ میرا دل گھبراتا ہے، کیوں یہ دل میرا خامخواہ چاہتا ہے آنسو بہاؤں؟ آواز آئی ابراہیم یہ نبی کا نواسا، ربنا ربنا اغفر لنا خطايانا۔ حضرت موسیٰ بھی یہاں پہنچے، وہی کیفیت، عیسیٰ بھی وہاں پہنچے، وہی کیفیت، سرکار بھی وہاں پہنچے، وہی کیفیت۔ مولا علی جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے، کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، آنکھ لگی پھر اٹھے، خاک کو اٹھایا پھینکا، خاک کو اٹھایا پھینکا۔ ارے میرے بیٹے نے کیا کیا، میرے بیٹے کی خطا کیا ہے؟ کیا کیا میرے بیٹے نے؟ ساتھی اصحاب مولا کے چاہنے والے پریشان ہو گئے۔ روایتیں کہتی ہیں اتنا گریہ کیا کہ داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے۔ مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میرا حسین اس سرزمین پہ پڑا ہوا ہے، درندے اس پر جھپٹ پڑے۔ درندے اس پر جھپٹ پڑے ہیں۔ آج حسین دوسری محرم ہے نا، آدم بھی پہنچے تھے، نوح بھی پہنچے تھے، ابراہیم بھی پہنچے تھے، حسین بھی آج پہنچ گیا۔ دوسری محرم ہے، ہاں ہونا رحالنا۔ اے عباس اب رک جاؤ، یہیں پر ہمارا قیام ہوگا۔ معلوم کرو اس جگہ کا نام کیا؟ قریب گئے، کچھ دور کے قریے والے غازریہ والوں کو جمع کیا، امام حسین نے انٹروڈیوس کیا، میں نواسہ رسول ہوں، بتاؤ اس کی جگہ کا نام کیا ہے، کیا جگہ ہے؟ کہ مولا اس کو شط فرات کہتے ہیں،
مولا نے کہا حل لہا اسم آخر، کیا اس کا نام دوسرا بھی ہے؟ مولا کا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کہا حل لہا اسم آخر، پوچھتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بوڑھا کمر کو سیدھی کرتا ہے، کہتا مولا میں نے بزرگوں سے ایک اور بھی نام سنا ہے، کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہ اس کو کربلا بھی ہے۔ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں مولا۔ مولا نے کہا بس ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے بولا ہے عباس ماں جائے کو بلاؤ، بولو یہاں سے جلدی چلے، جب سے آئی ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بھائی نے بہن کو سمجھایا یہیں پر ہمارے مقامات ہیں، بہن ہماری آبادی یہی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برعلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا. واللہ خدایا پروردگارا ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تیرے ید قدرت سے بچا لے. مالک پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو خصوصاً جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے، جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے، ہمیں ظہور کے قابل بنا دے. مولا کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.